ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ سب سے زیادہ کورونا سے متاثر ملک بن گیا ہے، لیکن امریکہ کے لیے پریشانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ ایک طرف جب کورونا پر قابو کی کوششیں کی جا رہی ہے تو دوسری طرف مکھیوں کا عذاب امریکہ میں اپنی باری کا منتظر ہے۔ جی ہاں، مکھیوں کا عذاب۔ امریکہ میں مڈر ہارنٹ کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ مڈر ہارنٹ نامی یہ ڈنک مارنے والی مکھیاں 5 سینٹی میٹر تک بڑی ہوتی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ مڈر ہارنٹ ایشیا میں پائی جاتی ہیں، لیکن فی الوقت یہ امریکہ میں قہر بن کر نازل ہو گئی ہیں۔ مانا جا رہا ہے کہ سمندری شپ کنٹینروں کے ذریعے یہ مکھیاں شمالی امریکہ تک پہنچی ہیں۔ انہیں ویسپا مینڈارینا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مڈر ہارنٹس عام طور پر شہد کی مکھیوں کی دشمن ہوتی ہیں۔ مڈر ہارنٹ شہد کی مکھیوں کو اپنے طاقتور ڈنک سے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں اور اسے غذا کے طور پر اپنے نوزائیدہ لاروں کو کھلاتی ہیں۔ اس کا ڈنک انسان کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اگرچہ عام طور پر ہارنٹس انسانوں پر حملہ نہیں کرتی ہیں، لیکن ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ ان کے ڈنک سالانہ 50 سے زیادہ اموات کا سبب بنتے ہیں۔ جاپان میں ایک سال میں اوسطاً 30 سے 50 اموات کی ذمہ دار یہی مڈر ہارنٹس ہوتی ہیں۔ یہ مڈر ہارنٹس ایشیا میں سب سے زیادہ جاپان میں ہی پائی جاتی ہیں، جہاں شہد کی مکھیوں نے ہارنٹوں کا مقابلہ کرنے کا ہنر سیکھ لیا ہے۔ ہارنٹس شہد کی مکھیوں کا شکار کرنے کے لیے پہلے اپنے ایک کھوجی دل کو بھیجتی ہیں۔ جب انہیں شہد کی مکھیوں کا چھتا دکھائی دیتا ہے تو یہ دل اس چھتے پر ایک کیمیکل چھوڑ دیتی ہیں تاکہ بعد میں آنے والے حملہ آور مکھیوں کو اس کا ٹھکانہ آسانی سے مل سکے۔ جب یہ فوج چھتے پر حملہ آور ہوتی ہیں تو شہد کی مکھیوں کے سر کو گردن سے کاٹ کر الگ کر دیتی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہد کی مکھیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ہر جاندار میں اللہ نے اپنی دفاع کے لیے کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور دی ہوتی ہے۔ شہد کی مکھیوں میں بھی ایک ایسی ہی صلاحیت ہے جو انہیں مڈر ہارنٹس سے بچا سکتی ہے۔ وہ اس طرح کہ جب مڈر ہارنٹس کا کھوجی دستہ چھتے پر کیمیکل چھوڑتا ہے تو شہد کی مکھیاں فوری حرکت میں آ جاتی ہیں اور سب کی سب چھتے کے اندر پہنچ جاتی ہیں اور اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے جسم سے جسم لگا کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور اپنے پروں اور جسم کو اس طرح جنبش دیتی ہیں کہ ان سے حرارت کا اخراج شروع ہو جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے یہ حرارت چھتے کے اندر 45 ڈگری تک پہنچ جاتی ہے۔ اتنی گرمی کو شہد کی مکھیاں تو برداشت کر جاتی ہیں، لیکن مڈر ہارنٹس کے لیے یہ جان لیوا ہو سکتا ہے۔ اس لیے مڈر ہارنٹس چھتے میں گھسنے کی ہمت بھی نہیں دکھا پاتی اور چلی جاتی ہیں۔ اس بچاؤ میں شہد کی کچھ مکھیوں کی جان قربان ضرور ہو جاتی ہے، لیکن چھتے سمیت تمام مکھیوں کی جان بچ جاتی ہے۔ مڈر ہارنٹس کے اس طرح کے حملوں سے بچاؤ کے لیے ایشیائی شہد کی مکھیوں نے تو یہ دفاعی حکمت عملی بنا لی ہے، لیکن امریکہ کی شہد کی مکھیوں کا مڈر ہارنٹ سے سابقہ پہلی بار پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ میں شہد کی مکھیوں کی پوری آبادی کو خطرات لاحق ہیں اور یہ امریکی شہد کی مکھیاں اب پوری طرح انسانی مدد پر منحصر ہو گئی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے انسانوں کو کیا فرق پڑے گا، لیکن ذرا ٹھہریے، یہ بھی جان لیجئے کہ شہد کی مکھیاں امریکی معیشت کے لیے کیا معنی رکھتی ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر براک اوباما نے جون 2014 کی اپنی معاشی رپورٹ میں بتایا تھا کہ امریکہ کی معیشت میں شہد کی مکھیوں کے ذریعے راست یا بالراست طور پر 1,13,000 کروڑ روپیوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ شاید آپ کو یہ جان کر حیرانی ضرور ہوئی ہوگی، لیکن یہ صحیح ہے۔ امریکہ میں 90% فصلیں شہد کی مکھیوں کی وجہ سے ہی پھلتی پھولتی ہیں۔ ان مڈر ہارنٹس سے امریکی معیشت پھر ایک بار چرملا سکتی ہے۔ وہی مڈر ہارنٹس کے زہریلے ڈنک کی وجہ سے انسانوں کی جان کو بھی خطرہ بنا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ ان غیر ملکی مکھیوں کو ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہے اور شہد کی مکھیوں کو پالنے والے فارمز میں احتیاطی اقدامات بھی شروع کر دیے ہیں۔